آج کا دن جو کہ ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا ایک اور حوالے سے خاص ہے کیونکہ آج محسن انسانیت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال آج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ 25 برس رفاقت رہی۔ آپ کے بطن سے گوہر نایاب کی صورت میں بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اور 2 بیٹے ہوئے۔ تاریخ اسلام میں رسول اکرم کی مدد اور یاراوری میں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی کوئی مثل نہیں ہے کہ آپ کے انتقال کا پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا تھا۔ بالکل، اور آج ان کی سیرت کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس وقت مسز شاہ روحانی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مسز شاہ آپ کے وقت کا۔ آج کا دن جب بھی 10 رمضان المبارک ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بات آتی۔ یہ رفاقت بڑی خوبصورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بعثت سے پہلے اور پھر اس کے بعد کا دونوں ادوار خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزرے ہیں۔ یہ جو تعلق ہے یہ میاں بیوی کا جو نبی مکرم کا ہے، یہ ایک مثال ہے پوری دنیا کے لیے۔ کیا یہ تعلق تھا جو آج تک ہم اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء المرسلین، اور کروڑوں درود و سلام حضور ان کی اہل بیت کے اطہار پر۔ ماشاءاللہ اتنے مقدس اور مبارک دن میں آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا، بول چینل کا میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ سب کا ادا کرتی ہوں، اور اس عظیم دن کے اوپر بولنے کی سعادت پہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ نے الفاظ اتنے خوبصورت ادا کیے کہ وہیں سے میں اس کی شروعات کروں گی کہ محسن انسانیت کی محسن اول، وہ خاتون اول تو ہیں ہی مگر محسن اول بھی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت اگر دیکھا جائے تو نبوت سے پہلے سے ہی پروردگار عالم نے زمین کے اوپر سب سے پہلا محسن، سب سے پہلا غمگسار، سب سے پہلا سپورٹر حضرت خدیجہ سلام علیہ کو بنایا۔ بالکل، آپ پہ غم کا سال تو بعد میں آیا مگر جب قریش مکہ نے آپ پہ سختیاں ادا کر دی تھیں، گھیرے تنگ کر دیے تھے، معاملات کو سخت کر دیا تھا، تو اس ٹائم فقط حضرت خدیجہ سلام علیہ کے علاوہ کوئی ایسا، جناب ابو طالب کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو مردوں میں آپ اور خواتین میں حضرت خدیجہ جن کی غمگساری، جن کی سپورٹ کے ساتھ اسلام کو آگے بڑھایا گیا۔ محسن انسانیت کے ساتھ جو محسن احسانات کیے ہیں، مطلب محسن انسانیت نے تمام انسانیت پہ احسان کیے ہیں، اور ان کے ساتھ جو احسان کے لیے اللہ نے بنایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کو بنایا۔ آج تک لوگ ان کے نام کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ جیسے عائشہ صدیقہ، ایک صدیق اکبر، یہ لفظ ہے، آپ کو صدیقۃ الکبریٰ کا خطاب دیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ جو بڑی تصدیق تھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نبی ہیں، آپ نبوت کے اہل ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اس کی پہلی صداقت جناب صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ نے دی تھی۔ بالکل، آپ یہ دیکھیے مسز شاہ کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے، ہم لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی تعلیم ہے کہ ابھی جو ہم رفاقت کی بات کر رہے ہیں کہ 25 برس کی رفاقت کے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک مرد اور عورت کو دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بنایا ہے کہ انہوں نے جس طرح نبی کریم کے ساتھ وہ رفاقت اپنی نبھائی، اور جب وصال کا وقت تھا تب بھی کہا کہ شاید میں وہ نہیں نبھا سکی جو حق مجھے جو نبھانا چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو کیا وہ بہترین کیا۔ اور رہتی دنیا تک یہ مثال بڑی خوبصورت رہتی ہے کہ دیکھیں ایج ڈیفرنس کتنا بڑا تھا۔ بالکل، ایج ڈیفرنس اس وقت کے دور کے اندر جب عرب کے اندر عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی، کہیں پہ بھی عورت کا مطلب کانسیپٹ عزت کے حوالے سے تو تھا ہی نہیں۔ وہاں پہ ایک ایج ڈیفرنس 15 سال کا فرق ہوتا ہے، اور اس ٹائم میں اس معاشرے میں جہاں پہ عورت کو اپنی زندگی کا بھی حق نہیں تھا، وہاں پہ اپنے نکاح کا حق بتانا اور اپنا پیغام پہنچانا، یہ رہتی دنیا تک، بعد میں ماڈرنسی آئی ہے، بعد میں جدت آئی ہے، بعد میں سہولت آئی ہے، مگر اس عرب کے سخت دور کے اندر جناب خدیجہ نے پیغام پہنچا کر رہتی دنیا تک عورتوں پر یہ احسان کر دیا کہ عورت اپنی مرضی میں اتنے بڑے معاملے میں بھی حق رکھتی ہے۔ بالکل، اور آپ یہ دیکھیں نا مدثر کی وہ رفاقت بھی اس طرح کی تھی، میں نے جملہ وہاں پہ مکمل نہیں کیا تھا، کہ اس کے بعد جو ان کی بیٹی جو کہ جگر کا ٹکڑا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے مولا علی کے ساتھ کس طرح نبھائی، پھر ان کی بیٹی بی بی زینب جنہوں نے اپنے بھائی حسین کے ساتھ وہ رفاقت کس طرح سے نبھائی، وہ محبت کس طرح سے نبھائی، تو یہ تربیت تھی نا ان کی۔ بالکل، پنجتن پاک کا جو شجر ہے اس کی جڑ بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ ہیں۔ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی خاتون جنت کی جنت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پیروں کے نیچے ہے، کہ خاتون جنت نساء العالمین ہے، تمام عالمین میں آپ سے جیسا معیار، آپ کے جیسا سٹینڈرڈ، آپ کے جیسی ویلیو کسی کی بھی نہیں ہے، تو خاتون جنت کی جو جنت ہے وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پیروں کے نیچے ہے۔ بالکل، اس لیے وہ ایک
کہا جاتا ہے نا کہ اسلام کے اوپر جب کڑا وقت ہے تو اس وقت دو چیزوں کا بڑا ایک واضح طور پر پیغام ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں اور اسلام جو ہے بطور دین وہ دو چیزوں کا مکروز وہ کہلاتا ہے. ایک خدیجۃ الکبریٰ کے مال کا جب ضرورت تھی اور اس وقت جب اسلام کو ضرورت تھی قربانی کی تو فاطمہ کے لال کی تو خدیجہ کے مال سے لے کر فاطمہ کے لال تک کا وہ ایک ضرورت تھی اور وہ ہر وقت اس میں کام آئے اور آج تک مقروض ہیں اسلام. ہم بہت بحثیت مسلمان وہ. لیکن ایک چیز میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا آج درس کیا ہے؟ یہ جو رفاقت ہے، یہ جو ساتھ ہے اور مشکل وقت سے اچھے وقت میں ہر چیز میں آج کل آئلی زندگی میں یہ اس مثال کو ہم کیسے لیتے ہیں؟ کیونکہ اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے انفارچونیٹلی. جی بالکل. اور بات ملکۃ العرب، اس وقت کی ملکۃ العرب کے جس ٹائم میں عورت کو میں نے جس طرح سے بار بار کہوں گی کہ کوئی وقت نہیں تھی جس کے پیدا ہونے کو وہ معیار اور اپنا وہ اسٹینڈرڈ آپ نے دکھایا جناب رسول خدا کو سپورٹ کر روح ایک زمین کے اوپر آپ سے بڑا سپورٹر میں کہتی ہوں اسلام کے اوپر جتنے احسان و خواتین کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کے ہیں. آج تک کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی جو ہے کسی کتاب کے اندر نہیں لکھا جتنا احسانات بی بی خدیجہ کے اسلام پر اوپر ہیں کہ اگر آپ سپورٹ نہ کرتی تو اسلام اتنی تیزی سے نہیں پھیلتا. اگر آپ رفاقت کا بہترین ثبوت نہ دیتی تو اسلام اس جگہ پر نہیں ہوتا. سب سے پہلے خواتین کو اس چیز کو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب رسول خدا کی سپورٹ کی جب باری آئی تھی تو جناب خدیجہ وہ مالی ہو، وہ بدنی ہو، وہ ذہنی ہو، وہ لفظی ہو، وہ گھریلو سطح پر ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ آپ نے فرمایا جب قریش مکہ نے آپ کو بہت سخت تنگ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ میں خدیجہ تمام اہل عرب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ جس نے اپنا قرضہ اس ٹائم کا اربوں کا قرضہ، کروڑوں کا قرضہ جس نے معاف کروانا ہو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھے اور اپنا قرضہ معاف کر دے. سبحان اللہ. کتنا آسان راستہ دیا تھا کیونکہ اہل عرب اس ٹائم دولت کو بڑی اہمیت دیتے تھے. تو آپ نے ان کی ذہنی مینٹیلٹی کو دیکھا کہ ان کی ذہنی سوچ کس قسم کی ہے، اسی حساب سے ان کے اوپر جو ہے دعوت دی جائے. تو آپ نے فرمایا جو اپنا قرضہ معاف کروانا چاہتا ہے وہ محمد پر کلمہ پڑھے. اتنا آسان راستہ ہے اور اپنا قرضہ معاف کروا دے. یہ بہت بڑی فائنینشیل سپورٹ تھی اسلام کو. اور ایک لحاظ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی امپاور تھیں خود کو آج کی خاتون کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہیں اور بڑا ماڈل ہے. ہیومن رائٹس میں سب سے پہلے میں کہوں گی ہیومن رائٹس میں جو بات کی بی بی خدیجہ نے تو کی ہے ویمن امپاورمنٹ کی بات انہوں نے کی. سب سے پہلے عورت کو عزت دی، ویلیو دی، اہمیت دی، کردار دیا. سب سے بڑا جو کام کیا ہے وہ کردار دیا ہے. ہم جناب بہت ساری امہات المومنین پہ بات کرتے ہیں، بہت ساری خواتین پر بات کرتے ہیں، بہت ساری غیر مسلم خواتین کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ کسی نے میڈیکل میں خدمت کی، کسی نے کچھ اور خدمت کری، کسی نے کچھ اور خدمت کی. حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے تو کوئی بھی مرحلہ چھوڑا ہی نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی معاملے کا ہو. اور سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے فائنینشیل سپورٹ، مالی سپورٹ. آپ نے وہ کر کے اپنا کردار بتایا کہ عورت اگر مالدار ہو، دیندار ہو، عقل مند ہو تو وہ اپنے گھر پر، اپنے شوہر پر یا اس سے ریلیٹ جتنا وہ بھی خرچ کرتی ہے یہ احسان عظیم ہے. آج کی عورت اگر کماتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے جو کمایا وہ میرے لیے ہے، شوہر نے جو کمایا وہ سب کے لیے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. میں ان تمام جو خواتین سپورٹ کرتی ہیں اپنی فیملی کو، اللہ ان سب کے اوپر رحمت کرے، مگر اس میسیج کو سمجھیں کہ بی بی خدیجہ نے جناب رسول خدا کی فقط رفاقت لفظی نہیں کری تھی، سب سے زیادہ مالی کری تھی. دوسرا ایک چیز اور ہے مسز شاہ جو کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں پریویل کرتا ہے، پتہ نہیں اسلام سے دوری ہے یا ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھنا چاہتے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ان کا نکاح ہوا حضرت محمد سے تو وہ بیوہ تھی. اور ہماری سوسائٹی میں آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ ہوگی تو اس کو ہمارا لڑکا مل ہی نہیں مل سکتا. دراصل دیکھیں جس طرح کی نیت ہوتی اسی طرح کی برکت ہوتی، اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے. ہمارے یہ معاشرے میں کانسیپٹ کیا ہے، جب کسی کی طلاق ہوتی ہے، کوئی بیوہ ہوتی ہے تو اسے یہ ذہن بنا دیا جاتا ہے کہ اب تو ایسا ہی ملے گا، اب تو بچوں والا ملے گا، اب تو شکل میں بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. میں یہ کہتی ہوں جناب رسول خدا کی زوجہ جو ہیں ان کو تیسرا شوہر، آپ 2 بار بیوہ ہیں، 2 بار بیوہ ہیں، عمر میں 15 سال بڑی ہیں، انہیں تیسرا شوہر کون ملتا ہے؟ جناب ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. ایسے ہی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے جب طلاق لی تھی اپنے ہسبینڈ سے تو ان کو دوسرا شوہر کیا ملتا ہے؟ سننے والا دیکھنے والوں نے کہا صحابی کو چھوڑا ہے، اور ان کو دوسرا شوہر کیا ملتا ہے؟ جناب رسول خدا. انسان اچھا سوچتا ہے تو اس کو اچھا ملتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں گمان کے ساتھ ہوں. آپ عمر میں زیادہ ہیں، 2 بار بیوہ ہیں، 2 بچے ساتھ لائی ہیں. آج کے معاشرے میں ایک المیہ ہے کہ ہر بیٹی کا باپ جو طلاق یافتہ یا بیوہ بیٹی کا باپ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کوئی اچھا مرد میری بیٹی سے نکاح کر لے.
आज के दौर में कोई अच्छे बेटे का बाप क्यों नहीं कहता कि जनाब रसूल खुदा की ये सुन्नत मेरा बेटा अदा कर ले। जीते तो सभी हैं। नहीं बंदा ये इस चीज़ उनके ज़ाहिर है, हम इस नशिस्त में ज़ाहिर है उनके मकाम उनके मर्तबे की बात कर रहे हैं कि आगाज़ कहाँ से हुआ था कि अरब की वो क्या खातून थी कि दौलत बेतहाशा, उनके जो वालिद थे वो कबीले के बड़े लोगों में उनका शुमार होता था, और जब मिसाल का वक्त करीब था तो तब वो हालत थी कि गुटली भी कहा जा रहा है कि उसकी भी मोहताज थी, कि खजूर भी एक मौजूद कम ना खाने की वजह से आंतों की तकलीफ के अंदर आपकी रहलत हुई जी। एक बिजनेसमैन की बेटी, बिजनेस वूमेन उस टाइम की जिस टाइम में अहले अरब में आपसे ज़्यादा मालदार और आपसे ज़्यादा वसी बिजनेस किसी का नहीं था। अहले अरब में जिस टाइम कहत हुआ था किसी का भी बिजनेस जो है नहीं चल रहा था, किसी को भी माली फ़ायदा नहीं हो रहा था। उस टाइम में 11% जनाब रसूल खुदा की मौजूदगी में बीबी खतीजा को नफ़ा हुआ, जो पूरे अहले अरब के अंदर ये बहुत बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी पूरे अहले अरब के लिए कि किसी को 1% नहीं हुआ, इन्हें 11% हुआ। सबसे पहली ख्वाहिश पे, सबसे पहली मोहब्बत और सबसे पहली उनसियत ही हज़रत खतीजा को इस बात पे हुई कि ये एक मौजज़े से कम नहीं है। असल में ये तो मामला ये है ना कि ये जो चॉइस है जी वो अल्लाह ने की है, अल्लाह ने की कि नबी तो पैदाइश से नबी होता है, बेशक नबुवत का ऐलान 40 साल में हो रहा है, लेकिन वो चॉइस कि किसकी रफाकत कहाँ चाहिए है इस नबी को, वो तो अल्लाह ताला ने चॉइस की है, का फैसला, क्योंकि नबी तो खुद से कुछ कहते ही नहीं है। कुरान कहते हैं नबी तो वो कहते हैं जो वही है उसके लिए, तो नबी के लिए चॉइस, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने पसंद फरमाया जनाब खदीजतुल कुबरा को, और फिर वो इतनी तवील रफाकत, इतनी मुश्किलात, इतना एहसन जो एक साथ है वो चलता रहा है। लेकिन इस वक्त जो हम ये कहते हैं कि इस वक्त मादियत परस्ती ज़्यादा है। एक तरफ हम देख रहे हैं मादियत में इतना आला मकाम था कि ढेरों ढेर मालो दौलत है, लेकिन कहाँ पर आके इख्तिताम है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि आजकल ख़वातीन में भी ये है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, फिर जाके हाँ होगी। तो मैंने कंप्लीट पैकेज मिले ना, मर्द में खूबसूरत भी हो, पैसा भी हो, आगे पीछे भी कोई ना हो, घर भी अपना हो, कोई पूछने वाला भी ना हो। इस पे मैं चाहूँगा कि ज़रूर बात करें। देखिए, मैं इसमें एक थोड़ा सा इज़राए मजाक इस चीज़ का इजाफा करूँ कि ख़वातीन चाहती हैं कि उन्हें फरिश्ता जैसा शौहर मिले, तो पहले घर को जन्नत बनाएंगी तो फरिश्ते आएंगे। अल्लाह, फरिश्ते ऐसी गलत जगह पर तो नहीं जाते जहाँ घर जहन्नुम हो और चाहे फरिश्ता। तो अगर फरिश्ता सिर्फ शौहर चाहिए तो घर को जन्नत बनाना पड़ेगा। और ऐसे ही मर्द हजरात भी अगर नेक बीवी चाहते हैं तो खुद भी वो सिफात लाएंगे कि आपके हक में नेक बीवी दी जाए, क्योंकि कुरान का कानून है कि जिस तरह का इंसान होगा उसको उसी तरह का जोड़ दिया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। अब चूंकि टाइम भी काफ़ी कम रह गया है, जहाँ हम उनके मकाम की बात करें तो मुझे एक बात और याद आई, इसी नशिस्त में मैं चाह रही थोड़ा सा मैं भी उस पर बात करूँ कि जब विसाल का वक्त था तो मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने हजूर अकरम से कहा कि मैं एक वसीयत करना चाहती हूँ कि मेरे बाद फातिमा का बहुत ख्याल रखना, ये अकेली है, इसको कोई तकलीफ़ ना हो। फिर दूसरी वसीयत जो थी वो ये थी कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपसे मुझे हया आती है, मैं ये बात बीबी फातिमा से कहना चाहती हूँ कि अकेले में। तो हुजूर अकरम चले गए तो उन्होंने उनसे बात करते हुए कहा कि मुझे कब्र की हैबत से खौफ आता है, तो तुम अपने बाबा से कहो कि जो चादर उनके ऊपर थी जब उन पर वही नाजिल हुई थी, नबूवत जब उन्हें मिली थी, वो चादर मेरे पे उड़ा दें तो शायद मुझे उससे कुछ इत्मीनान आएगा। तो बीवी ने जाके अपने वालिद को बताया कि इस तरह कह रही हैं वो, तो हुजूर अकरम ने वो चादर मंगवाई। वो चादर आई, यहाँ से वो जो जान लेने के लिए फरिश्ता आया, हज़रत जिब्राईल आ गए, उन्होंने कफन दिया कि अल्लाह ताला ने जन्नत से कफन भेजा है। तो पहले वो चादर फिर वो कफन, यानी कि उनको डबल वो दोनों चीज़ें दी गई। तो कितना बड़ा मकाम है। और उनका तो वो मकाम है, मैं आपको बताऊँ इस चीज़ में एक और इजाफा फरमाऊँ कि खातून जन्नत पैदा करने वाली वो खातून कि इस पूरी कायनात के अंदर कोई भी ज़ीरू ऐसी नहीं जिसको लेने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ना आए जी। एक सिवाय बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा, ये पैदा हैं हज़रत खतीजा से, और इनको वो अहमियत हासिल है पूरे रूह ज़मीन पर कि इनको लेने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम नहीं आए। आपकी रूह अक़दस हुक्म रब्बी से आसमान पर चली गई कि फ़कत पूरी रूह ज़मीन के ऊपर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुन अलैहा को, क्योंकि इनकी जन्नत, खातून जन्नत उनके कदमों के नीचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें ऐसी कि दिल चाह रहा है कि ये होती जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है, वक्त की भी किल्लत है, वो किल्लत है, कमी है जी। तो ये लेकिन ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल्स के प्लेटफॉर्म से कि बच्चियों को कंटेनर भर के जहेज़ देते हैं, ट्रक भर के जहेज़ देते हैं, एक किताब की सूरत में जो है सीरत हज़रत खतीजा कुबरा भी दे दिया करें, तो हमारे माशरे में तलाक का रेशो ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत प्यारी बात, बहुत खूबसूरत बात है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।